بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا شیر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس کو مولا سے بہت پیار تھا۔ چونکہ مولا حسین کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا، وہ شیر باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شیر جوان ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو تکلیف اور حسد اتنا ہوا ابو الحارث کا کہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہی رہتا ہے کہ کہیں ہمیں کاٹ نہ لے۔ جنگل کی چیز ہے، جنگل میں ہی اچھی لگتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنگل میں چھوڑ آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل تم کو یہ شیر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا حسین، تمہارا شیر جوان ہو گیا ہے۔ امام حسین مسکرائے اور نانا جان کی گردن میں باہیں ڈال کر بولے، جی نانا جان، جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے محبت زیادہ کرتا جا رہا ہے، میرے بغیر نہیں رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین بیٹا، آپ کے نانا کے صحابی ڈرتے ہیں اس سے، وہ نماز کے لیے آتے ہیں، ان کو ڈر ہے کہ یہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، بیٹا اسے آزاد کر دیں۔ یہ کہنا تھا کہ بڑے بڑے آنسو امام کے رخسار پر آئے، مگر مسکرا کر بولے، نانا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام روئے اور فرمایا، نانا جان دیکھیں، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا حسین کو سینے سے لگا لیا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا آج اتنی جلدی احسان؟ مولا نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں جانتا ہوں، پر ایک شرط ہے، پھر ایک دفعہ ملاقات ضرور ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تاریخ یاد کر، 61 ہجری 10 محرم، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا آواز کون دے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، آپ کا بھائی عباس؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ تو پھر امام علیہ السلام روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا ہماری اماں فضا آواز دیں گی۔ آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ آ گیا عاشور کا دن کہ بس بی بی نے آواز دی، ابو الحارث جلدی آ، مگر افسوس، جب ابو الحارث کربلا کی زمین پر پہنچا تو امام کی لاش 7 حصوں میں تقسیم تھی۔ دیگر کتب میں یہ واقعہ اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام یہ شور و غل برپا ہوا کہ عمر ابن سعد لین کا حکم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور لاش میں مبارک پائمال کر دی جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہوگی۔ علامہ مجلسی روایت کرتے ہیں کہ ادریس بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، لشکر عمر ابن سعد نے چاہا کہ آپ کی لاش متھر پائمال کر دی جائے۔ اس وقت بی بی فضا کنیزِ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے زینب سلام اللہ علیہا سے عرض کیا، اے بی بی، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفینہ غلام آزاد کیا تو ان کی کشتی دریا میں تھی اور ایک جزیرہ پر ٹھہری۔ اس جزیرہ میں ایک شیر رہتا تھا، وہ سفینہ پر حملہ ور ہوا تو میں نے اس شیر کو مخاطب کر کے کہا کہ اے شیر، میں آزاد کردہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، مجھے اذیت نہ دے۔ جیسے ہی شیر نے نام مبارک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سنا، فوراً راستے سے ہٹ گیا اور ہم ہلاک کرنے سے باز رہا اور ہمیں راستے تک پہنچا دیا۔ پھر فضا نے کہا کہ اے زینب عالیہ، میں نے سنا ہے کہ ہوائی کربلا میں ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر شیر کو آواز دوں۔
اور اس دلدوز واقعہ کی اطلاع کروں، شاید کہ شیر حفاظت لاش امام مظلوم علیہ السلام کر سکے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے خاتون فضہ کو اجازت دی اور فضہ نے تعمیل حکم میں صحرا کا رخ کیا اور نامعلوم کس قدر مسافت طے کی اور کس طرح کیا، بہرحال شیر تک پہنچی اور کہا کہ اے شیر، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ لشکر اعداء سلطان دین و دنیا سبط رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن فاطمہ سلام اللہ علیہ کی لاش کو پائمال کرنا چاہتا ہے؟ جیسے ہی شیر نے جناب فضہ سے یہ سنا، قتل گاہ کی طرف چلا، لاش امام مظلوم علیہ السلام کے نزدیک پہنچا اور حسرت کی نگاہ ڈالی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لاش مطہر کو لے لیا۔ کتاب منتخب میں ہے کہ اس حیوان نے خون امام حسین علیہ السلام سے پیشانی رنگین کی اور روتا رہا۔ جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر لاش امام حسین علیہ السلام کو پائمال کرنے آئے تو دیکھا کہ شیر موجود ہے۔ گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جب اس واقعے کی اطلاع عمر بن سعد ملعون کو ہوئی تو کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کیا جائے، یہ ایک فتنہ ہے، اس کو جوش نہ دلانا، سب واپس لوٹ جاؤ۔ اور پھر سب واپس لوٹ گئے۔ کچھ لوگوں نے اس روایت کو یوں بیان کیا ہے کہ بی بی فضہ نے شیر ابو الحارث کو امام حسین علیہ السلام کا لاشا ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، جو کہ یزیدی فوج نے لاش اقدس پر گھوڑے دوڑا کے پامال کر دیا تھا، اور وہ گھوڑے کسی اعلیٰ نسل کے گھوڑے اواجیہ کے نام سے مشہور تھے، جنہوں نے اپنے ٹاپوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا لاشا روند ڈالا تھا۔ کربلا میں حکم بی بی جناب فضہ سے شیر کا برآمد ہونا کتب مقاتل میں ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب ان کی لاش اقدس پر دوبارہ گھوڑے دوڑائے جانے کا بندوبست کیا گیا تو حکم جناب زینب سلام اللہ علیہا کے مطابق بی بی فضہ نے ابو الحارث نامی شیر کو آواز دی تھی اور اس نے برآمد ہو کر ناش مبارک کی حفاظت کی تھی۔ کربلا میں اس مقام کو شیر فضہ کہا جاتا ہے۔